ہم جو عبادات کر رہے ہیں جب تک ادا کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آئے گا تب تک ہم کامل عبادت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو علم اس لیے فوقیت عبادت پر رکھتا ہے کہ عبادت کی قبولیت کا دار و مدار بھی علم کے اوپر موجود ہے۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث علم اور عالم کی فضیلت میں سنی ہے تو اس کی حکمت اور اس کی لاجک یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عالم اگر عابد کے اوپر فضیلت رکھتا ہے تو اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ جو عبادت ہے وہ ٹھیک صحیح انداز میں ادا ہوئی یا کہ نہیں، یہ علم کی بدولت پتہ لگے گا۔ علم اگر موجود ہے تو آپ کا وضو ٹھیک ہے، آپ کا غسل ٹھیک ہے، آپ کی طہارت کامل ہے، اب آپ عبادت کر رہے ہیں تو وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ لیکن اگر آپ لاکھوں نوافل بھی ادا کریں، آپ کی طہارت ہی کامل نہیں ہے، آپ کو غسل کا طریقہ صحیح نہیں پتا، آپ کو وضو کا طریقہ نہیں پتا، تو آپ جتنی مرضی عبادت کر لیں وہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی جب تک وہ علم کے نور کے ساتھ جو ہے وہ مزین و منور نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا یہاں تک ارشاد فرمایا، اس کی ترغیب دی، اس کی جو ہے وہ تلقین کی گئی، اور عالم کی فضیلت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ علم کی طرف رغبت پکڑے۔ اور کتنی خوبصورت حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا۔ میں اگر کسی سے مخلص ہوں، کسی سے میں خوش ہو جاؤں تو میں اس کو وہ چیز دوں گا جو میرے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہی انداز ہے، زمانے کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس سے سب سے قیمتی شے دے گا نا، تحفہ جو دے گا۔ اب اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا اسے لاکھوں سے کروڑوں کے کاروبار پہ لے جاتا ہے؟ کیا اسے کروڑوں سے اربوں کی جاگیروں کا مالک بنا دیتا ہے؟ نہیں۔ جب اللہ کسی سے خوش ہو کر بھلائی کرنا چاہتا ہے اللہ اپنے رسول کے دین کا علم عطا کر دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔